بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم 9ویں پارے کا خلاصہ پڑھیں گے۔ 9ویں پارے کے پہلی آیت مبارکہ قال الملأ الذین استکبروا من قومہ لنخرجنک یا شعیب، اس میں حضرت شعیب علیہ السلام آپ کے حوالے سے ذکر ملتا ہے کہ آپ کے دور میں جو آپ کے علاقے میں رہنے والے سردار تھے نا، انہوں نے شعیب علیہ السلام سے یوں کہا کہ آپ ایسا کریں، ہمارے جو دین پر آپ آ جائیں، جبکہ جتنے بھی انبیاء کرام اس دنیا کائنات میں تشریف لائے ہیں سب نے ایک رب کی توحید کا اعلان کیا ہے، سب نے یہی کہا کہ اللہ ایک ہے، اس کی عبادت کرو۔ تو شعیب علیہ السلام نے جب انہیں دین پیش کیا تو انہوں نے آگے سے یہ کہا کہ آپ جو ہے اپنے اصل دین پر آ جائیں۔ اچھا، یہاں پر ایک سوال بھی پیدا ہوتا ہے کہ جو قوم کے سردار تھے انہوں نے شعیب علیہ السلام سے یہ کہا کہ آپ اپنے دین پر آ جائیں، جبکہ انبیاء جو ہیں وہ کبھی بھی جب وہ زمانہ جاہلیت سے نہیں گزرتے، کیونکہ اللہ رب العزت جو ہے نبیوں کو معصوم عن الخطا بناتا ہے، ان سے خطا سرزد نہیں ہو سکتی، اور نہ ہی یہ زمانہ جاہلیت سے یہ گزر سکتے ہیں، کیونکہ یہ پاک ہستیاں ہیں اور یہ پاکیزہ تخم سے ہوتے ہوئے یہاں تک پہنچے تھے۔ تو شعیب علیہ السلام کو اس وجہ سے انہوں نے سرداروں نے یہ کہا کیونکہ شعیب علیہ السلام پہلے چھپ کر اللہ کی عبادت کرتے تھے۔ جب اللہ رب العزت کی طرف سے پیغام ملا کہ آپ جو ہے وہ کھل کر اعلانیہ جو ہے وہ توحید کا اعلان کریں، تو اس کے بعد انہوں نے کھل کر عبادت کرنا شروع کر دی۔ تو جو قوم کے سردار تھے وہ یہ سمجھے کہ شعیب علیہ السلام بھی پہلے ہمارے دین پر ہی تھے، تو اس وجہ سے انہوں نے یہ کہا کہ اے شعیب آپ اس دین پر آ جائیں۔ تو شعیب علیہ السلام نے پھر اللہ رب العزت سے دعا کی، باری تعالیٰ جب وہ ہمارا اور ان سرداروں کے درمیان میں تو ہی ہے جو درمیان میں فیصلہ کرنے والا۔ تو اللہ رب العزت نے پھر فیصلہ یہ کیا کہ ان سرداروں کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا، ختم کر دیا۔ اب یہاں پر ایک اور بھی بات نکلتی ہے کہ جب قوم کا جو سردار ہے اگر وہ دین پر نہ ہو تو جو نچلے طبقے کے لوگ ہیں وہ بھی دین پر قائم نہیں رہتے۔ اب یہاں پر ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہم کس شخص کا انتخاب کر رہے ہیں۔ ہمارا انتخاب کردہ شخص کوئی لونڈا نپاڑا تو نہیں ہے۔ اگر تو وہ دین پر عمل کرنے والا ہے تو قوم کا سردار جو ہے وہ قوم کو بھی صحیح راستے پر لے کر چلے گا۔ اگر قوم کا سردار ہی جو ہے وہ سیدھے راستے پر چلنے والا نہیں تو پھر وہ اپنی قوم کو کیسے سیدھے راستے پر لائے گا؟ تو ایک تو اس چیز کا ذکر ملتا ہے، اور دوسرا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو جادوگروں سے جو آمنا سامنا ہوا نا، بنی اسرائیل کے جو جادوگر تھے ان کے بارے میں یہاں ملتا ہے کہ بنی اسرائیل کے ساتھ جب مکالمہ ہوا نا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس جو عصا اللہ رب العزت کی طرف سے انہیں معجزے کی صورت میں ملا تھا، تو اس کے اندر یہ ملتا ہے کہ یہ ایک معجزہ تھا، اور اس عصا سے موسیٰ علیہ السلام ایک کام نہیں بلکہ کئی کام کر لیا کرتے تھے، جن کی تعداد 9 تک قرآن پاک میں بھی ملتی ہے کہ آپ اس سے اگر چاہتے بکریوں کو ہانپنے کے کام وہ بھی آ جاتی، اگر آپ اس سے روشنی کا ارادہ کرتے تو آپ بغل میں اس عصا کو یوں بغل میں لیتے اور وہ باہر نکالتے، وہ ٹارچ کا کام کرتی، اگر آپ اس سے کوئی چیز وہ کاٹنا چاہتے تو وہ اس چیز کا بھی وہ جو ہے وہ کام کر لیتی، اور آپ اسی عصا کو زمین پر مارتے تو اسی عصا سے پانی بھی نکل آتا، اور اگر اسی کو وہ پھینکتے وہ اژدہا سام بھی بن جاتا۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے یہ جو ہے بہت بڑا یہ ایک معجزہ دیا۔ تو جو تھے نا بنی اسرائیل کے جو جادوگر تھے انہوں نے کہا کہ جب انہوں نے زمین پر پھینکا نا عصا کو تو وہ بہت بڑا اژدہا بن گیا۔ تو جادوگروں نے کہا کہ یہ کون سا کام ہے، یہ تو ہم بھی کر سکتے ہیں۔ تو پھر اللہ رب العزت کی طرف سے جو ہے وہ جو جادوگر تھے وہ بھی آ گئے، انہوں نے زمین کے اوپر رسیاں پھینکی، تو پھر دوبارہ اللہ رب العزت کی طرف سے یہ حکم نازل ہوا کہ اے موسیٰ آپ بھی اپنے اسی عصا کو زمین پر دوبارہ پھینکے،
اور وہ بہت بڑا اژدہا بن گیا، اور ان کی جتنی بھی وہ رسیاں تھیں یا وہ جادو کر کے دکھا رہے تھے وہ ساری کی ساری ایک ایک کر کے وہ عصا نگلتا گیا، یعنی ان کو ختم کرتا گیا۔ تو اللہ رب العزت نے اس جو ہے وہ سارے واقعے کا نقشہ کھینچا ہے کہ جو انبیاء ہوتے ہیں یہ جادو لے کر نہیں آتے، بلکہ اللہ رب العزت کے یہاں سے یہ معجزات لے کر آتے ہیں۔ وہ تو جادو کر رہے تھے، لیکن ادھر نبی جو ہے وہ جادو نہیں کر رہے تھے، بلکہ وہ اللہ رب العزت کی عطا سے جو ان کو یہ عصا ملا تھا وہ اس سے معجزہ کر کے ان کو دکھا رہے تھے۔ اور پھر اس کے بعد آگے چل کے موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے جب وہ جو ہے وہ قوم سے یہ کہا نا کہ جو ہے وہ میں تمہارے لیے ایک کتاب لے کر آؤں گا جس کے اندر جو ہے وہ فرعون کے غرق ہونے کے بارے میں جو ہے وہ لکھا ہوگا، اور جس کے اندر حلت اور حرمت کے سارے معاملات بھی اللہ رب العزت کی طرف سے ہوں گے، تو قوم نے کہا کہ آپ لے کر آئیں۔ تو پھر اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام سے 30 راتوں کا پہلے وعدہ لیا، جس کو قرآن پاک نے یوں کہا وَوَعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لَيْلًا، کہ ہم نے 3 راتوں کا وعدہ موسیٰ علیہ السلام سے لیا، اور 3 راتوں کے لیے جو ہم نے تو کوہ طور پر ان کو بلایا، اور پھر جب وہاں 30 دن رہے تو پھر ہم نے مزید وَأَتْمَمْنَا بِعَشْرٍ فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّ، جب یہ 30 راتیں پوری ہو گئی تو ہم نے مزید 10 راتیں اور ان پر بڑھا دی، یعنی یہ 40 راتیں ہوئی۔ 40 راتوں کے بعد جب موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم پر واپسی آئے تو قوم نے آگے سے بچھڑے کو معبود بنا لیا، تو حضرت ہارون علیہ السلام جو ہے وہ اس وقت ان کو پیچھے چھوڑ کر گئے تھے، تو پھر ہارون علیہ السلام سے موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ یہ کیا معاملہ ہوا، تو پھر ہارون علیہ السلام نے آگے سے پھر وضاحت یہ فرمائی کہ یہ میری بات تسلیم کرنے کے لیے تیار ہی نہیں تھے، تو اللہ رب العزت نے پھر اس کا یہاں پر نقشہ کھینچا۔ اور پھر آگے چل کے ملتا ہے کہ جب آپ جو ہے وہ کوہ طور پر گئے نا تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب العزت سے خواہش کا اظہار کیا۔ یہ خواہش بڑی خوبصورت خواہش تھی۔ وہ خواہش کیا تھی؟ وَلَمَّا جَاءَ مُوسَىٰ لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ قَالَ رَبِّ أَرِنِي أَنظُرْ إِلَيْكَ، جب پہاڑ پر گئے نا تو اللہ رب العزت نے جب کلام کیا موسیٰ علیہ السلام سے، تو موسیٰ علیہ السلام یہ فرماتے ہیں کہ مجھے اللہ کا کلام بڑا جو لذیذ لگا، بڑی لذت آئی، کیونکہ اللہ کے کلام میں بڑی لذت ہے۔ ایک تو ہم کلام پڑھتے ہیں نا یہ والا، اس کلام میں لذت تو ہے ہی ہے، ہم تو جو ہے وہ بالواسطہ پڑھ رہے ہیں، ہمارے پاس تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر یہ قرآن کا نزول ہوا، ہم اس کو پڑھتے ہیں تو ہمیں لطف آتا ہے، لیکن موسیٰ علیہ السلام وہ تھے جب پہاڑ پر گئے نا تو اللہ رب العزت ڈائریکٹ ان سے ہم کلام ہوئے، تو جب اللہ کی آواز ان کے کانوں تک پہنچی تو ان کو بڑی لذت آئی، بڑی لذت محسوس ہوئی۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے پھر خواہش کا اظہار یہ کیا کہ باری تعالیٰ میں تمہیں دیکھنا چاہتا ہوں، میں اس خواہش کا اظہار کرتا ہوں کہ تو سامنے آ کے مجھے اپنا آپ دکھائے۔ تو پھر اس پر اللہ رب العزت نے یہ فرمایا کہ قال لن ترانی، اے موسیٰ تو ہرگز نہیں دیکھ سکتا۔ اچھا یہاں پر جو ہے وہ ایک بات کا نقطہ ہمیں یہ ملتا ہے، میرے رب نے یہ نہیں فرمایا کہ میرا دیکھا جانا ناممکن ہے، یہ نہیں فرمایا کہ مجھے کوئی دیکھ ہی نہیں سکتا، میرے رب نے فرمایا کہ اے موسیٰ تو نہیں دیکھ سکتا۔ اب موسیٰ اب یہاں پر دیکھیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا کتنا جو ہے وہ ادراک ہو سکتا ہے کہ آپ معراج پر گئے، قرآن گواہ ہے کہ اللہ رب العزت کے ہاں بڑے قرب میں رہے، جب وہ فتح اللہ جو ہے وہ بالکل قریب رہے، تو یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ اللہ رب العزت کو اپنی ظاہری آنکھوں سے دیکھ پائے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے جب خواہش کا اظہار کیا تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اے موسیٰ تو ہرگز نہیں دیکھ سکتا، اور ساتھ ہی یہ فرمایا کہ اے موسیٰ اگر میں اس پہاڑ کے اوپر اپنی تجلی کو ڈالوں گا، اگر تو تاب لا سکا تو پھر میں یہ سمجھ جاؤں گا کہ تو دیکھ سکے گا۔ تو اللہ رب العزت نے وہ مفسرین کرام نے لکھا کہ سوئی کا جو نکا ہوتا ہے نا، جب یہ چھوٹی سی سوئی اس کے کروڑویں حصے سے بھی چھوٹا ہے، یعنی اس سے بھی ذرہ برابر اللہ رب العزت نے تجلی اس جب پہاڑ کے اوپر ڈالی نا تو پہاڑ کیا ہوا؟ ریزہ ریزہ ہو گیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام تاب نہ لا سکے، موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے۔ تو اس چیز کا اللہ رب العزت نے نقشہ کھینچا ہے کہ اے موسیٰ تم ہرگز مجھے دیکھ نہیں سکتے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ کو کوئی دیکھ ہی نہیں سکتا، اللہ کو دیکھا جانا ممکن ہے۔ بخاری شریف کے اندر روایت ملتی ہے کہ کل قیامت والے دن جو روزہ دار ہوں گے اللہ رب العزت انہیں اپنی زیارت کروائے گا۔ تو اگر دیکھا جانا ناممکن ہوتا تو پھر میرا رب یہ فرماتا کہ موسیٰ تو کیا کوئی بھی مجھے نہیں دیکھ سکتا،
میرے رب نے یہ نہیں فرمایا، میرے رب نے فرمایا کہ موسیٰ اس وقت تو مجھے نہیں دیکھ سکتا. تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ رب العزت کو دیکھا جانا ممکن ہے، لیکن وہ ایک متعینہ مدت کے برابر. جب اللہ رب العزت چاہے گا تو اپنی زیارت سے شرف فرمائے گا. اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ آگے جا کے جو ہے وہ بڑی خوبصورت بات ملتی ہے کہ الست بربکم قالوا بلی، کہ جب اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام اور ان کی ذریت کو جب پیدا کیا نا، ان کی اولاد کو جب بنایا، تو اللہ رب العزت نے تمام سے یہ پوچھا کہ الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ یعنی جب ساری روحوں کو اکٹھا کیا، ساری روحوں کو اکٹھا کر کے میرے رب نے پوچھا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں؟ اچھا، یہاں پر ایک اور نقطے کی بات ملتی ہے. اگر میرا رب یہ سوال نہ کرتا تو کل جب قیامت برپا ہوتی نا، تو پھر ہمارے انسانوں کے پاس یہ ایک عذر پیش کر سکتے تھے کہ اللہ ہم تو جانتے ہی نہیں تھے، تمہیں پہچانتے ہی نہیں تھے، جو ہے وہ کسی نے پہچان ہی نہیں کروائی. میرے رب نے اس جو ہے وہ چیز کو ختم کرنے کے لیے کل انسانوں کو، یعنی آدم علیہ السلام سے جب وہ دم آخر تمام ذریت کو وہاں پیدا کر کے ان کی روحوں سے یوں فرمایا کہ الست بربکم، کوئی شبہ باقی نہ رہے. یعنی کل کو کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ ہم تو تجھے پہچانتے نہیں تھے، بلکہ اللہ نے روحیں بناتے وقت ہی اپنی پہچان کروا دی. تو تمام روحوں نے کہا کہ جب وہ قالوا بلی، ہاں کیوں نہیں، تو ہی تو ہمارا رب ہے. تو سب نے پھر اس وقت جو وہ اللہ رب العزت کا اقرار کیا. آج پتہ نہیں کیوں انسان پھر انکار کر رہا ہے، جبکہ جب آدم علیہ السلام سے جب روحوں کو بنایا تھا اس وقت تو سب نے اقرار کیا تھا. تو پھر آج انکار کیا جانا میرے خیال میں یہ ایک ناممکن سی چیز ہے. اور پھر آگے جا کے اسی پارے کے اندر جا کے سورۃ الانفال جو ہے وہ نامے پارے سے شروع ہو رہی ہے. اور سورۃ الانفال کا معنی ہوتا ہے غنیمت. غنیمت یعنی اس کی راہ میں خرچ کرنا، مال غنیمت. اس سورت کے اندر مال غنیمت کے حوالے سے ذکر ملتا ہے، تو اس وجہ سے اس سورت کا نام سورۃ الانفال رکھ دیا گیا. اور اس کی دوسری آیت مبارکہ بڑی سونی ہے. یہاں پر جو ہے وہ مومنین کی نشانیاں اللہ رب العزت نے بیان فرمائی. وہ کیا ہے؟ اللہ رب العزت نے فرمایا انما المؤمنون، بے شک مومنین وہ ہیں، اذا ذکر اللہ، جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے نا، تو واجلت قلوبہم، ان کے دل ڈر جاتے ہیں، ان کے دلوں میں خوف پیدا ہو جاتا ہے. اب یہ اندازہ لگے کہ واجلت قلوبہم، اب ایمان والوں کی یہاں علامات بیان ہو رہی ہیں. اب ہم دیکھیں کہ ہماری کیا حالت ہوتی ہے. ہمارے سامنے جب وہ اذان کی بھی آواز آ رہی ہوتی ہے، اس کے علاوہ بھی جو اللہ رب العزت کی طرف سے پیغامات جو ہے وہ، یہ قرآن ہمارے لیے اللہ کی طرف سے پیغام ہے، یہ ہمارے پاس پہنچا، ہمارے کانوں میں جو تک نہیں رینگی، نہ ہمیں خوف آیا، نہ ہمیں کسی چیز کا وہ ڈر آیا. تو اللہ رب العزت نے ایمان والوں کی علامات بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ واجلت قلوبہم، ان کے دل جو ہے وہ ڈر جاتے ہیں. وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آیَاتُهُ، جب ان پر ہماری آیات کی تلاوت کی جاتی ہے، مطلب جب قرآن پاک ان کے سامنے پڑھا جاتا ہے نا، تو کیا ہوتا ہے؟ آیت زادتہم ایمانا، ان کے ایمان میں زیادتی پیدا ہو جاتی ہے، یعنی ان کا ایمان میں حلاوت، مٹھاس پیدا ہو جاتی ہے. یعنی قرآن کی جب تلاوت ہو رہی ہوتی ہے تو جو مومنین ہوتے ہیں نا، ان کے دلوں میں ایک مٹھاس پیدا ہوتی ہے. تو اس چیز کا اللہ رب العزت نے اس صورت کے اندر ذکر فرمایا. اور پھر آگے جا کے وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. یہ واقعہ تھوڑا سا طویل ہے، میں پوری کوشش کروں گا کہ اختصار کے ساتھ اس کو آپ کے سامنے جب رکھوں. اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے یوں فرمایا کہ اے پیارے حبیب، آپ جانتے ہیں جب وہ ان کے مکر کو کہ وہ آپ کے ساتھ کیا کرنے والے تھے. جب وہ ابو جہل نے جب دارالندوہ کے اندر کمیٹی بنائی نا، تو وہاں پوچھا کہ کیا کیا جائے. حضور علیہ السلام نے جب توحید کا اعلان شروع کیا، اسلام جب پھیلنا شروع ہوا نا، اسلام چاروں طرف پھیلتا چلا گیا. تو اب جو کفار تھے ان میں بڑی تشویشناک یہ بات گزری تھی کہ اب کیا کیا جائے، یہ تو اسلام عروج تک پھیلتا چلا جا رہا ہے، اب اس کو ختم کیسے کیا جائے. تو وہاں پر جب وہ بڑے بڑے سرداران آئے، کسی نے اپنی رائے دی کہ ان کو جب قید خانے میں بند کیا جائے، کسی نے کوئی رائے دی. لیکن ابو جہل یہ وہ بدتمیز لعین شخص تھا جس نے یہ مشورہ دیا کہ معاذاللہ ان کو جو ہے وہ سرداران میں سے ایک ایک شخص کھڑا ہو تو معاذاللہ یک بارگی کے ساتھ حملہ کرتے ہوئے ان کو جو ہے وہ قلعہ کما کر دیا جائے، قتل کر دیا جائے، شہید کر دیا جائے.
تو جب وہ حضور علیہ السلام کا گھر کا محاصرہ کرنے کے لیے یہ راتوں رات ساری رات وہاں پر کھڑے رہے، تو حضور علیہ السلام پر اللہ رب العزت کی طرف سے پھر ہجرت کا حکم جب وہ نازل ہوا، حضور علیہ السلام پھر راتوں رات سیدنا صدیق اکبر کے ہاں گئے اور سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا سے یہ فرمایا کہ علی میرے بستر پر سو جاؤ، صبح کو اٹھنا اور یہ امانتیں جس کی ہیں ان کو لوٹا کر تم مکہ کی طرف مدینہ کی طرف جو ہے وہ لوٹ کر آ جانا۔ اب یہاں پر ملتا ہے کہ حضور علیہ السلام جب ان کے درمیان سے نکلے نا تو آپ نے کیا کیا، کوئی تھوڑی سی مٹی یوں زمین سے لی اور ان کی طرف پھینک دی۔ کن کی طرف؟ کفار کی طرف۔ تو قرآن اس پر گواہ ہے کہ وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِن خَلْفِهِمْ سَدًّا، اللہ رب العزت نے ان کے آگے بھی ایک دیوار کھڑی کر دی اور ان کے پیچھے بھی ایک دیوار کھڑی کر دی۔ میرے رب نے فرمایا کہ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ، اے پیارے حبیب یہ مٹی آپ نے نہیں پھینکی بلکہ یہ آپ کے رب نے پھینکی ہے۔ ان کی طرف پھینکی تو وہ اندھے ہو گئے، آپ درمیان سے گزر گئے۔ آپ یوں اندازہ لگائے نا چھوٹا سا کہ دو افراد دروازے پر کھڑے ہوں اور درمیان سے نکلنا کتنا مشکل ہو جاتا ہے انسان کے لیے، تو وہاں یہ تاریخ گواہ کہ ایک شخص نہیں 40 افراد کھڑے تھے دروازے پر۔ اتنے افراد جو وہ دروازے پر کھڑے ہیں اور ٹکٹکی لگا کے دیکھ رہے ہیں، اور حضور علیہ السلام درمیان سے نکل گئے تو کسی کو پتہ بھی نہ چلا۔ اور جب صبح ہوئی نا تو پھر وہ جب اندر قلعہ کما کرنے کے لیے جب اندر گئے تو پھر پتہ چلا کہ اندر تو سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا ہیں، اور یہ ڈھونڈتے جو ہے وہ غار تک بھی پہنچ گئے۔ جب غار کے دیانے پر پہنچے نا تو وہاں پر جا کر دیکھا کہ مکڑی نے اوپر جالا تن رکھا تھا۔ تو انہوں نے پھر دیکھا کہ اگر تو اس کے اندر داخل ہوئے ہوتے تو یہ مکڑی کا جالا اوپر نہ ہوتا بلکہ یہ تو ٹوٹ چکا ہوتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ برسوں سے یہ جو وہ غار بند ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اس کا نقشہ کھینچا۔ کیا پیارے حبیب یاد کرے اس وقت کہ جب وہ مکر و فریب کر رہے تھے تو ہم نے ایک خفیہ تدبیر کرتے ہوئے انہی کی چال میں جو وہ گرا دیا۔ تو اس چیز کا نقشہ اللہ رب العزت نے اس جو وہ پارے کے اندر اس صورت کے اندر ذکر فرمایا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے جو سنایا اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان